سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک تصدق سے آج ہم محترم حاجی غلام حیدر صاحب، محترم حاجی احمد خان صاحب، محترم باقی خان صاحب، محترم حاجی بشیر احمد صاحب، محترم منیر احمد صاحب کے برادر عزیز جناب محترم حاجی محمد خان صاحب مرحوم، آپ کے احسان ثواب کے لیے اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کا صدقہ محترم حاجی محمد خان صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے صاحبزادگان محترم امجد اقبال صاحب، محمد انور صاحب، فیض احمد صاحب، ظفر اقبال صاحب، رفعت نوید صاحب، وقاص احمد صاحب، احمد حسن صاحب اور دیگر خاندان کے جمیع افراد، آپ کے بھتیجے محترم حافظ ارشد محمود صاحب، بشیر احمد صاحب، امتیاز احمد صاحب، اورنگزیب احمد صاحب، محمد عاطف، شہزاد احمد، محترم پروفیسر مظہر اقبال صاحب، محترم شفقات نذیر صاحب، محمد منشا صاحب، حاجی مشتاق احمد صاحب، حاجی غلام سرور صاحب، راشد منیر، آصف منیر، ساجد منیر اور دیگر خاندان کے جمیع افراد، رب کائنات جمیع لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات عرضی میں ہمیں بھیجا ہے۔ رب کائنات نے پھر اس دنیا میں ہمیں خونی اور خاندانی رشتے عطا فرمائے،
پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک ایک کر کے ہماری محبت والے، ہمارے خونی اور رشتہ دار ہم سے بچھڑتے چلے جاتے۔ جب بھی ہمارا کوئی تعلق والا، محبت والا رشتہ دار ہم سے بچھڑتا ہے تو ہم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ غسل، کفن اور دفن کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر ان کے اس دنیا فانی سے چلے جانے کے بعد درود پاک پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سامعین محترم، جب ہمارے محبت والے بچھڑتے ہیں ہم ان کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پہلے قبر تک پہنچاتے ہیں، پھر ان کے احسان ثواب کے لیے محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں آیا تھا، چلا گیا، اور ہر کسی نے اس دنیا فانی سے جانا ہے، تو پھر یہ اتنی عزت اور احترام کے اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ پہلے ان کو بڑے احترام کے ساتھ قبر تک پہنچاتے ہیں، پھر ان کے احسان ثواب کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس انسان کی عزت اور عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ 3 میں مالک کائنات فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اس ایک مقام پر 4 قسمیں کھا رہا ہے۔ کبھی رب فرماتا ہے 3 کی قسم، کبھی مولا فرماتا ہے زیتون کی قسم، کبھی اللہ فرماتا ہے طور سینا کی قسم، کبھی اللہ فرماتا ہے شہر مکہ کی قسم۔ انسان ذہن میں سوچتا ہے وہ تو رب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، تو وہ رب کائنات ہو کر قسم کیوں کھاتا ہے؟ سامعین، ہم انسان تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ سننے والا ہماری بات پہ یقین کر لے۔ ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری بات میں پختگی پیدا ہو جائے، جبکہ وہ مولا، وہ رب کائنات ہے، اس کے کلام کی تو شان یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا کلام اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا عظیم ہے کہ رب کائنات کو اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ پھر انسان رب سے سوال کرتا ہے مولا، جب تیرا کلام اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، عظیم ہے، تو پھر تو اس قرآن میں قسم کیوں کھاتا ہے؟ اور ایک قسم نہیں، ایک مقام پر 4 قسمیں کھاتا ہے۔ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، ارے سوال کرنے والے، اگلی آیہ کریمہ پہ غور کر۔ جب ہم نے آیہ کریمہ کو پڑھا تو وہ مولا فرما رہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے اس انسان کو احسن صورت میں پیدا کیا، اس انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، اس انسان کو اشرف پیدا کیا۔ تو رب کائنات وہ 4 قسمیں کھا کر انسانوں کو پیغام دے رہا
انسان کے وجود پہ غور کرو، لوگوں انسان کے بننے پہ غور کرو، لوگوں انسان کی نشو و نما پہ غور کرو۔ میں رب ہو کر انسان کے پیدا ہونے کی بھی قسم کھاتا ہوں، رب ہو کر انسان کے وجود کی بھی قسم کھاتا۔ تو سامعین محترم، اگر کبھی ذہن میں سوال آئے کہ یہ جب کوئی بچھڑتا ہے تو اس کے لیے یہ عزت کا اہتمام کیوں، یہ اہتمام صرف ہم نہیں کر رہے، مالک کائنات قسمیں کھا کے اہتمام خود کر رہا ہے۔ تو سامعین قرآن مجید کو پڑھتے جائیں، سورۃ الانعام میں رب کائنات فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میرا مالک فرماتا ہے کہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی، جمیع مخلوقات میں آدم کو ہم نے اعلیٰ کیا، جمیع مخلوقات میں انسان کو ہم نے عرفہ کیا۔ اب سامعین ذہن میں سوال آئے گا کہ رب کائنات نے انسان کو کتنا اعلیٰ کیا، کتنا عرفہ کیا؟ تو آقا علیہ السلام کے فرمان کی طرف آئیں۔ امام ابن ماجہ اس حدیث مبارکہ کو ابن ماجہ میں لا ہے، امام طبرانی اس حدیث مبارکہ کو المعجم الصغیر میں لا ہے۔ اب توجہ کریں گے حضور کے کلام پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، حضور کے صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیارے آقا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ اب جس کو کعبہ کا طواف نصیب ہوا ہے تصور میں طواف کعبہ لائے، میرے آقا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تاجدار کائنات کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا گھر ہے۔ اب صحابی بیان کرتے کہ آقا علیہ السلام طواف کعبہ کرتے کرتے رک گئے، وَيَقُولُ، اور کعبۃ اللہ سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ وہ باتیں کیا؟ میرے حضور فرماتے ہیں ما اطیبا کی وَاطیبا ریحا کی، میرے حضور فرماتے کعبۃ اللہ تو بڑی پاکیزگی والا ہے، اے کعبۃ اللہ تیری خوشبو بڑی پاکیزہ ہے، تو بڑا عمدہ ہے، تیری شان بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں ما اعظمی کا، تو بڑی عزت و عظمت والا، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، اور اے کعبہ تیری حرمت بڑی، تیری شان بڑی، تیرا مقام بڑا۔ تاجدار کائنات کعبۃ اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کعبہ تو بڑی شان والا، عزت والا اور عظمت والا ہے، والذی نفس محمد بیدہ، لیکن اے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں محمد مصطفیٰ قسم کھا کے کہتا ہوں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ میرے مصطفیٰ اتنی بڑی قسم کھا کے کہتے ہیں المؤمن لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، اے کعبۃ اللہ میں محمد مصطفیٰ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو شان والا ہے، لیکن ایک مومن، ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ، اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کی شان، اے کعبہ تجھ سے بھی ایک مومن کی شان زیادہ ہے۔ اللہ کے بندو، حضور علیہ السلام کے کلام پہ اگر غور کرے تو حضور کیا فرماتے؟ اے کعبہ ایک مومن کی حرمت اور عزت تجھ سے شان میں زیادہ ہے۔ تو سامعین اگر آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں، رب کائنات تو انسان کی عزت اور عظمت بیان کرتا ہے، لیکن ہم انسان ہو کر ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ گئے۔ اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالتے جائیں، ہر طرف لڑائی جھگڑا اور فساد نظر آتا ہے، سگے بھائی بھائیوں سے دور ہو گئے، بہنیں بھائیوں سے دور ہو گئی،
خونی رشتہ دار ایک دوسرے کا دشمن بنتے نظر آتے. میں پورا پاکستان پھرتا ہوں، میں صرف اپنے اس علاقے کو نگاہ میں نہیں رکھ رہا، یہاں تو جو ہے سب کے سامنے ہے. ابھی رات میں ایبٹ آباد تھا، اس سے پہلے یہ سارے کا سارا کوٹلی آزاد کشمیر، 2 دن پہلے جدھر جاتے ہیں افراتفری کا ماحول نظر آتا ہے. ہر طرف لڑائی جھگڑے اور فسادات ہیں، اور ہم ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے والے، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کے دعوے کرنے والے. ایک طرف دعوی غلامی مصطفیٰ بھی ہے، اور دوسری طرف سگا بھائی سگے بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قتل و غارت کی فضا ہر طرف گرم نظر آتی ہے. مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ شاید ہم نے قرآن کو کبھی پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، جس نے کسی ایک انسان کی ناحق جان لی، گویا اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا. پھر مالک کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. میرے حضور فرماتے میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ میں تم پہ اللہ کا کلام تلاوت کروں. تمام احباب ایک ہی بار آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ پیچھے آنے والے احباب کافی زیادہ ہیں. ایک ہی بار تمام احباب جو ہیں یہ کوشش کریں یہ خالی جگہ فل کر لیں. انتظامیہ کے ساتھیوں سے میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ مینج کریں، جو بھی احباب آتے ہیں تو انتظامیہ کے لوگ خود دیکھ کے آگے ان کو پہنچاتے جائیں. تو سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والا قرآن دیکھیں، سورۃ الانعام آیہ کریمہ نمبر 151 کا مطالعہ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے فرماتے اللہ کا کلام ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. میرے آقا فرماتے کلمہ پڑھنے والوں، آؤ میں تم پہ اللہ کا کلام تلاوت کروں اور تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تم پہ کیا حرام کیا ہے اور کیا حلال کیا. پھر رب کائنات کا کلام میرے مصطفیٰ تلاوت کرتے. رب کائنات فرماتے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے اللہ کے بندو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک میں مبتلا نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی آگے میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. پہلے اللہ فرماتا ہے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. جس کا خون، جس کی عزت، جس کی حرمت اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے بیان کی ہے، کبھی بھی کسی کی جان کو مارو نہیں، قتل نہ کرو. پھر سامعین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ جب یوم قیامت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مالک کائنات کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے، جب میزان لگے گا. اور یہ حدیث مبارکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، امام نسائی سنن میں لائے. میرے پیارے آقا فرماتے اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ، کہ یوم قیامت رب کائنات جس امر کا سب سے پہلے فیصلہ کرے گا. اب تصور میں لائے کہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اعمال تولے جا رہے ہیں. ارے وہ رب کائنات کی بارگاہ، وہ میزان، وہ یوم حساب و کتاب
جس یوم حساب و کتاب سے ہر کوئی اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر باغ میں آپ نے چڑیا کو دیکھا، چڑیا کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رو کے کہتے ہیں کاش میں ابو بکر انسان نہ ہوتا، یہ چڑیا ہوتا، کاش یہ چڑیا ہوتا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی ہے۔ ساتھی احباب عرض کرتے ہیں اے صدیق اکبر آپ تو امیر المومنین ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں کہ کاش میں یہ چڑیا ہوتا؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اس چڑیا کو دیکھو، یہ باغ میں کبھی اس درخت پہ بیٹھتی ہے، کبھی اس پہ بیٹھتی ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتی ہے، اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا وہ حساب کا لمحہ یاد آ گیا۔ کل یوم قیامت جب میزان پہ حاضر ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، اس لمحے کا خوف ستاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا۔ سامعین، وہ صحابہ کرام جو دن رات اللہ کے عشق میں مست رہتے تھے، اگر وہ یوم حساب سے اتنا ڈرتے ہیں تو ہم متکبر کیوں ہو گئے؟ ہم اس دنیا کی لذت میں اتنا مست کیوں ہو گئے؟ میرے حضور نے فرمایا کل یوم قیامت جب میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، جس عمل کا سب سے پہلے اللہ فیصلہ کرے گا وہ عمل کیا ہے؟ فی الدماء، میرے حضور فرماتے ہیں کہ قتل و غارت جس نے کی ہوگی، یوم قیامت سب سے پہلا فیصلہ خون کے بارے میں ہوگا۔ اور آج اس معاشرے میں انسانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ ہم بہانے پہ ایک دوسرے کو مارنے پہ آتے۔ پھر سامعین محترم، ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں، لفظ مسلم پہ غور کریں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ مسلم یا مسلمان، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے سین لام میم، سالامہ۔ اسی سے لفظ اسلام بنا، اسی سے لفظ مسلمان بنا، اسی سے لفظ مسلم بنا، اسی سے لفظ سلامتی بنا۔ تو یہ جو لفظ مسلمان ہے اس کے مادہ میں سلامتی ہے، اس کی بنیاد میں سلامتی ہے۔ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف کی، متفق علیہ حدیث مبارکہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اب حضور کے کلام پہ توجہ کریں، حضور کے فرمان پہ غور کریں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ ہو جائے۔ اب جب انسان کے ہاتھ چلتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو جسم ٹوٹتا ہے، جسم کا نقصان ہوتا ہے۔ اب غور کریں، جب زبان حرکت میں آتی ہے جسم تو نہیں ٹوٹا کرتے، لیکن جب زبان حرکت کرتی ہے تو پھر دل ٹوٹتے ہیں، پھر دلوں میں زخم لگتے ہیں۔ اور میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلانے والوں سن لو، صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بن سکتے، تم حقیقی مسلمان کہلانے کے لائق
محفوظ ہو جائیں تمہارے ہاتھوں سے بھی محفوظ ہو جائیں. پھر لفظ مومن پہ غور کریں. پہلا درجہ اسلام کا مسلمان کہلانا. پھر مومن، یہ جو لفظ مومن ہے اس کا مادہ الف میم نون ہے. الف میم اور نون کو ملائیں تو کیا لفظ بنتا ہے؟ امن. تو گویا دین اسلام اس کی بنیادوں میں امن اور سلامتی ہے. دین اسلام کی بنیادوں میں خیر ہے، بلائی ہے، اچھائی ہے، تقویٰ ہے، زہد ہے، دلوں کو جوڑنا ہے. اب آئیے جب لفظ مسلمان بھی سمجھ گئے، لفظ مومن بھی سمجھ گئے، لفظ مسلمان میں بھی سلامتی کا پیغام، لفظ مومن اور ایمان میں بھی سلامتی کا پیغام، تو گویا یہ لفظ مومن اور لفظ مسلم دونوں پکار پکار کے کہتے ہیں مومن و مسلم کہلانے والوں، حقیقی مومن تب بنو گے جب امن کے دائی کہلاؤ گے. آج معاشرے کو دیکھیں، ہر طرف اسلحہ ہے، لڑائی جھگڑے فسادات ہیں. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھیں، امام مسلم صحیح مسلم میں لا ہے، امام ترمذی جامع ترمذی میں بیان کرتے، امام حاکم بیان کرتے. میرے سونے آقا نے فرمایا من اشار الی اخیہ بالحدید، میرے حضور نے فرمایا جو اسلحہ سے کسی انسان کی طرف صرف اشارہ کرتا ہے، جو اسلحہ سے صرف کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، میں حضور کے الفاظ سمجھا رہا ہوں. من اشار الی اخیہ بالحدید، حضور نے فرمایا کہ جو صرف اسلحہ یا ہتھیار کا کسی کے طرف اشارہ کرتا ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُوهُ حَتَّى يَدَعَهُ، ادھر کسی نے اسلحہ کا کسی کی طرف صرف اشارہ کیا، حضور نے فرمایا کہ رب کے فرشتے اسی وقت اشارہ کرنے والے پہ لعنت بھیجنے لگتے، اور اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ ہتھیار پیچھے نہیں کرتا. پھر صدقے جائیں حضور پر، تاجدار کائنات نے تو گھر کی زندگی کی کیفیات بھی بیان کی. میں وقت بچانا چاہتا ہوں. میرے حضور نے یہاں تک سمجھایا کہ گھر میں بیٹھے ہو اور سبزی کاٹنے والی چھری اور آلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہتھیار اور بڑا نہیں، صرف ایک چھری جس سے سبزی کاٹی جاتی ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور کوئی دوسرا گھر کا فرد تم سے چھری مانگتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صرف چھری مانگتا ہے. میرے حضور نے تو اس کا بھی ادب سکھایا. میرے آقا نے فرمایا جب کسی کو چھری دینے لگو یا سبزی کاٹنے کا آلہ دینے لگو، وہ بھی اس کے دستے کی طرف سے پکڑاؤ، اس کے ہتھیار یا لوہے کی طرف سے نہ پکڑاؤ. میرے مصطفیٰ نے تو اتنی احتیاطیں بیان کی، اور ہم حضور کا کلمہ پڑھ کے اتنے سخت دل ہو گئے. ہم تاجدار کائنات کے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اتنے سخت ہو گئے کہ رشتہ داروں سے دور ہیں. سامعین محترم، آج اگر ہم سوچیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، فیملی اور خاندان کے ایک ایک فرد کے حقوق ہم پہ کیا ہے، ان کے بارے میں شاید کچھ تھوڑا تھوڑا سوچ لیں. لیکن صدقے جائیں آقا پر، میرے پیارے محبوب نے تو دشمنوں کے بھی حق ادا کیے، اور وہ دشمن جو دین اسلام کے بدترین دشمن تھے. وقت کم ہے، صرف اشارہ دے کے بات ختم کرنے لگا. سن 8 ہجری کا موقع اپنی تصورات اور آنکھوں میں لا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ فتح کر لیا. فاتح کی حیثیت سے حضور مکہ داخل ہوئے. وہ مکہ المکرمہ جہاں کے باسیوں نے میرے حضور کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا. تاجدار کائنات مکہ کو چھوڑ کے مدینہ گئے. مدینہ کی 11 سالہ زندگی میں 84 جنگیں حضور پہ مسلط کی گئی.
اب تصور میں لائیں 11 سال ہے اور 84 جنگیں ہیں، تو ایک سال میں کتنی جنگیں؟ کم از کم 7-8 جنگیں اوسطاً ایک سال میں آتی ہیں۔ سال میں مہینے کتنے؟ 12۔ جب 12 مہینوں میں 8-10 جنگیں اور غزوات لڑنے ہیں تو سامنے سکھ کے دن کتنے ہوں گے؟ اور وہ دشمن جو اسلام کے دشمن ہے، جو حضور کی جان کا دشمن ہے، سن 8 ہجری مکہ فتح ہو گیا اور وہ سارے کے سارے دشمن گردنیں جھکا کے سامنے کھڑے تھے۔ تاجدار کائنات مکہ المکرمہ داخل ہوئے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا، کعبۃ اللہ کی چابی لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا، ڈرتا ہوا کانپتا ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی چابی لی، اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے، شکرانے کے نوافل ادا کر کے باہر تشریف لائے۔ عثمان بن طلحہ بھی وہی کھڑا تھا، شرمندگی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میرے حضور فرماتے عثمان بن طلحہ یاد کرنا وہ وقت کہ جب ہم نے کہا تھا کہ کعبہ کا دروازہ کھولو، جب پیارے مصطفیٰ علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے لگے، ان دنوں میں میرے حضور نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا عثمان میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھولو، میں اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا۔ لیکن عثمان بن طلحہ نے کہا دنیا کے ہر فرد کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے، اے محمد بن عبداللہ آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ میرے حضور نے یہ جواب سنا، تاجدار کائنات کی آنکھوں سے لری جاری ہو گئی، حضور رونے لگے، روتے ہوئے میرے مصطفیٰ کعبۃ اللہ کو الوداع کہہ گئے، مکہ المکرمہ کو الوداع کہہ گئے۔ جب مکہ سے بچھڑ رہے تھے میرے حضور فرماتے ہیں اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، اے مکہ مجھے بڑا پیار ہے، میرا بچپن تم میں گزرا، میرا لڑکپن گزرا، میری جوانی گزری، اے مکہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تاجدار کائنات نمناک آنکھوں کے ساتھ مکہ کو الوداع کہہ گئے۔ اب سن 8 ہجری تھا، حالات بدل چکے تھے، مکہ المکرمہ فتح ہو چکا تھا۔ وہ عثمان بن طلحہ جس نے حضور کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ گردنیں جھکا کر حضور کے سامنے کھڑا تھا۔ ابا کا فرماتے عثمان بن طلحہ یاد کر وہ وقت، عثمان بن طلحہ کانپ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کرتا ہے، عثمان بن طلحہ ڈرتا ہوا ہاتھ آگے نہیں کرتا کہ کہیں کٹوا نہ دے۔ حضور نے پھر فرمایا عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر۔ عثمان بن طلحہ نے ہاتھ آگے بڑھائے، ارے صدقے جائیں حضور کی ذات پر، صدقے جائیں حضور کے مقام پر۔ میرے پیارے مصطفیٰ کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں اے عثمان بن طلحہ کعبہ کی چابی پھر تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تجھے پھر کعبہ کا متولی بناتا ہوں، تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں، تو نے میرے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ تیرا کردار تھا، میں تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے۔ سامعین محترم، یہ میرے محبوب کی سیرت ہے، یہ تاجدار کائنات کا اسلوب اور طریقہ ہے۔ عثمان بن طلحہ کی معافی کا اعلان ہو گیا، وہ سارے دشمن ابھی گردنیں جھکائے کھڑے ہیں میرے پیارے محبوب کے سامنے، ابھی شرمندگی سے کھڑے ہیں، صدقے جائیں آقا پر۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جاؤ
آج میں دنیا کے اصول بدل رہا ہوں، دنیا کے ضابطے بدل رہا ہوں۔ اس سے پہلے جب دشمن قابو آتا اس کی گردن اڑائی جاتی تھی، آج محمد مصطفیٰ تم پہ فتح حاصل کر کے تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے۔ ارے حضور کے چاہنے والوں، حضور سے محبت و عشق کا دم بھرنے والوں، میرے پیارے محبوب ان اسلام کے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دے، کیا ہم اپنے سگے بھائی کو بھی معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی بہنوں کو بھی معاف نہیں کر سکتے؟ اور ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، دو بھائی کسی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوتے ہیں اور جملہ بولتے میں مر بھی گیا تو ان منہ نہیں ویکھن دے گا۔ کیا ہم اسی محبوب کے امتی ہیں جس حبیب نے سب کو معاف کر دیا؟ آج اس کل کی بزم میں آنے والوں، اللہ کی عزت کی قسم، اس منبر رسول سے جب تک حضور کی سیرت کا پیغام نہیں جائے گا معاشرہ نہیں سنورے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور کے چاہنے والوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے عشق و محبت کا دم بھرنے والوں، جتنے بھی بیٹھے ہو، خدا کے لیے جس کے لیے بھی دل میں رنجش ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، سونے مصطفیٰ کے مکھڑے کے نام پہ کہو ہم سب کو معاف کرتے، ہم سب کو معاف کرتے۔ کیا اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو معاف کر سکیں؟ خدا کے لیے یہ حوصلہ پیدا کریں۔ اگر آپ کا علیہ السلام کو یوم قیامت اپنا چہرہ دکھا کے راضی کرنا ہے تو آج یہ بغض دلوں سے نکالتے ہوئے جائے۔ اور پھر ہمارے معاشرے کے الفاظ کیا ہے؟ خونی رشتہ داروں کے لیے کہتے ہیں یہ ہمارا شریک ہے۔ یہ لفظ شریک جو ہم خاندان میں استعمال کرتے ہیں کس کے لیے ہے؟ جو کزنز ہوتے ہیں، چاچو زاد، پھوپھو زاد، مامو زاد، یا اس طرح کے دور پار کے جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ہم کہتے ہیں شریک ہے۔ اس لفظ شریک کے معنی کو سیدھا کر لیں۔ لفظ شریک کا معنی ہے سانجا پن۔ معنی کیا ہے؟ سانجا پن۔ یہ گولیوں بندوقوں والی شراکت نہیں، یہ تو دکھوں اور سکھوں کی شراکت ہے کہ اگر کسی ایک گھر میں دکھ آیا تو سارے اس میں شامل ہو جائیں، اس کے دل کو ڈھارس بدائے، اس کو حوصلہ دیں اور صبر کی تلقین کرے، جبکہ ہم دوسرے شریک بنانے لگ گئے۔ آئیے اپنی زندگی کے اعتبار کو بدلیں، زندگی کے احوال کو بدلیں۔ پھر سامعین محترم، خاندانوں میں چونکہ ایک باپ کی آج وفات اور وصال ہے، جو جوان بیٹھے ہیں بالخصوص ان سے عرض کروں گا، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی ہم پہ حقوق رکھے ہیں ان میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اور کتنا اعلیٰ اور عرفہ حق کہ میرا رب فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ، کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو، کلمہ اف بھی زبان سے نہ نکالو۔ والدین کی عزت اور عظمت اتنی بڑی ہے اور والدین کے حقوق ادا کرنے کی شان اتنی بڑی ہے، وہ انسان جو والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ انسان جو والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا، وہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو، جو انسان والدین کا بے ادب اور گستاخ ہے، رب کائنات اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ انسان جو والدین کا بے ادب ہے، چاہے وہ حجر اسود کے بوسے لیتا پھرے، چاہے کعبۃ اللہ کا طواف کرتا پھرے، چاہے اللہ کے گھر میں راتیں اور دن گزارتا پھرے، جو انسان ماں باپ کا بے ادب ہے، رب کائنات اس کا نہ طواف کعبہ قبول
قبول کرتا ہے نہ حجر اسود کے بوسے قبول کرتا. اور جوانوں، جو معاشرے میں، باہر گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں اپنے رازدار دوست بناتے پھرتے ہو، دوستی بنانا جائز ہے، لیکن یاد رکھو انسان کے سب سے سچے دوست اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں. انسان کے سب سے بہتر دوست اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں. معاشرے کے دیگر دوست جب ان سے راز کی باتیں شیئر کریں گے وہ استعمال کریں گے، وہ نقصان پہنچائیں گے. ماں باپ ایسے دوست ہیں، ایسے غمخوار ہیں، ایسے ہمدرد ہیں کہ ادھر ماں باپ مر تو سکتے ہیں لیکن اولاد کا برا نہیں سوچ سکتے. امام طبرانی جامع الصغیر میں لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر ہوا اور جوان آ کے حضور کی بارگاہ میں اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے. اور شکایت کیا ہے؟ کہتا ہے حضور میں مال کما کے لاتا ہوں، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر لگا دیتا ہے. میرے باپ کو سمجھائیں، منع کریں. میرے آقا نے ایک صحابی کو بھیجا اس بوڑھے باپ کو بلانے کے لیے. صحابی سمن لے کر حضور کی طرف سے اس بوڑھے باپ کے دروازے پہ گیا، اسے بلایا اور بتایا کہ حضور کی بارگاہ میں تیرا کیس لگ گیا، تیرے باپ نے شکایت کی، تیرے بیٹے نے شکایت کی. جو اس باپ نے سنا کہ میرا بیٹا کیس لے کے حضور کی بارگاہ میں گیا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی، آنکھیں برسنے لگی. وہ حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑا اور سارے راستے اپنے بیٹے کے بچپن کی یادیں سوچتا آیا. اندر ہی اندر بیٹے سے کہنے لگا، پترا تو جس وقت ہویا سے تو ایسا اپنا کھانا ادھا کر دیتا تے نکھوایا. وہ اب اشعار کی صورت میں اندر ہی اندر بیٹے کی باتیں سوچنے لگا. روتا روتا آقا کی بارگاہ میں آیا، حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچا. جبرائیل علیہ السلام کو میرے اللہ نے بھیجا، فرمایا کہ جبرائیل میرے حبیب کو میرا سلام پڑھ اور میرے حبیب کو فرما کہ اس بوڑھے باپ سے کیس کی باتیں بعد میں کرنا، پہلے پوچھو کہ سارے راستے یہ کون سے شعر بنتا آیا. میرے حضور نے فرمایا کہ بوڑھے باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے بتاؤ راستے میں کیا سوچا ہے. تاجدار کائنات کی بارگاہ میں وہ یہ الفاظ سن کر وہ بوڑھا باپ چونک کے کہتا ہے، حضور صدقے جائیں آپ کے رب پر، واری جائیں اس خالق کائنات پر. وہ اشعار جو ابھی تک میری زبان سے نہیں نکلے اور وہ اشعار جو ابھی تک میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے، آقا آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے. اب وہ باپ بولنے لگا، کہتا حضور جب خبر پہنچی کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو مجھے وہ دن یاد آئے جب اس بیٹے کی امید لگی تھی. پھر یہ بیٹا پیدا ہوا تو ہم دن رات اسی کے خیال میں رہتے، اپنے لباس کی پرواہ نہ ہوتی اس کے لیے کپڑے لاتے، اپنے جوتوں کی فکر نہ ہوتی اس کے لیے نئے جوتے لاتے، اپنے کھانے کی سوچ نہ ہوتی اس کے لیے اچھا کھانا لاتے. حضور اسی بیٹے کے لیے، اس کو پالنے کے لیے میں دیہڑیاں لگاتا رہا، حضور میں مزدوریاں کرتا رہا، حضور اس بیٹے کو پالنے کے لیے میں تنگاریاں اٹھاتا رہا. میں مزدوری کر کر کے بوڑھا ہوتا گیا، یہ بیٹا جوان ہوتا گیا، میری کمر جھکتی گئی، اس کی کمر اٹھتی گئی، میرا جسم ٹوٹتا گیا، اس کا جسم مضبوط ہوتا گیا، میں کمزور ہوتا گیا، یہ طاقتور ہوتا گیا. اور آج جب اس کو طاقت ملی، جوانی ملی ہے اور یہ کچھ کمانے کے قابل ہوا ہے، حضور یہ میری شکایت آپ کی بارگاہ میں لائے.
صحابہ کہتے ہیں وہ بوڑھا اپنی داستان سنا رہا تھا، تاجدار کائنات کی چشمان مقدسہ برستی جا رہی تھی، اس بوڑھے باپ نے اپنی داستان مکمل کی تو میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس جوان سے، فرماتے جوان سن لے، انتا و مالک لی ابیک، اے جوان محمد مصطفیٰ کا فیصلہ سنتا جا، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ یارو یہ والدین بچھڑ جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تب بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ والدین دنیا سے چلے جائیں تو پہلا حق ہے کہ ان کے لیے عزت کے ساتھ کفن دفن کا اہتمام کریں، پھر ان کی وصیت جو شریعت کے مطابق ہے وہ پوری کریں، وصیت پوری کرنے کے بعد پھر اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ وہی رویہ رکھے جو اپنے والدین کے ساتھ تھا، دوستوں کی لج نبھائیں، دوستی کا حیا کریں۔ سامعین محترم، آئیے وقت مکمل ہو گیا، ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی تاجدار کائنات کی سیرت کے مطابق ڈالیں۔ بار دیگر دعا کرتے ہیں رب کائنات محترم حاجی محمد خان صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بالخصوص آپ کے سارے بیٹوں نے ان کی خدمت کی، اپنی بساط کے مطابق خدمت کی، لیکن بالخصوص دو بیٹے محترم ظفر اقبال اور وقاص احمد، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو خدمت کی ہے، رب کائنات وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔